السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یا اس کی گہرائی میں کوئی اور راز بھی ہے؟ آج ہم آپ کو اس سوال کا مکمل جواب دیں گے، ساتھ ہی آپ کو غار حرا کی پہلی وحی کی دل دہلا دینے والی کہانی سنائیں گے۔ رمضان میں قرآن ختم کرنے کا مفصل ٹائم ٹیبل بتائیں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ونڈرفل دعوت بھی ہے، اس لیے آخر تک ضرور جڑے رہیں۔ رمضان اور قرآن کا تعارف۔ رمضان نہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ وہ بابرکت مہینہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کیوں یہ مہینہ قرآن کی تعلیمات اور اس کے پیغام سے وابستہ ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نزول قرآن کے دو مطلب ہیں؟ نمبر 1، ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، سورۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ نمبر 2، سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے۔ رمضان میں قرآن کیوں پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنا ہر حرف پر 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، جو نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل و دماغ کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی دوران قرآن مجید، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل ہدایت ہے، نازل ہوا، اور اس کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن میں اخلاقی اصول، عبادات کے طریقے اور معاشرتی انصاف کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جو فرد اور معاشرے کی تعمیر میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلی وحی کی کہانی، غار حرا کا واقعہ۔ چلیے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی پسند کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر یہ آیت سکھائیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ وہ پل تھا جب انسانیت کو علم، ہدایت اور رحمت کا تحفہ ملا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے اور حضرت خدیجہ علیہ السلام سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جنہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رمضان میں قرآن مجید ختم کرنے کا آسان طریقہ۔ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف ہاف پارہ پڑھیں صبح اور شام کے وقت، تو 30 دن میں آپ آسانی سے قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن کی مکمل تلاوت کریں، مگر اکثر ہمیں لگتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ آئیے کچھ عملی مشورے اور تراکیب پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے ہر دن ایک حصہ پڑھنا ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ روزانہ ایک مقررہ وقت منتخب کریں، مثال کے طور پر فجر کے بعد یا عشاء سے پہلے۔ موبائل ایپس اور آن لائن وسائل سے مدد لیں تاکہ آپ اپنے مطالعے کی پیش رفت کو ٹریک کر سکیں۔ خاندان یا دوستوں کے ساتھ مل کر قرآن پڑھنے سے آپ کی حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے
اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ قرآن سمجھنے کی مکمل حکمت عملی۔ دوستو، قرآن کو صرف عربی میں پڑھنا ایک سمندر کو کنارے سے دیکھنے کے برابر ہے۔ اس میں اترنے کے لیے آپ کو ترجمہ اور تفسیر کی کشتی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کا معنی: الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت شکر کی تربیت دیتی ہے؟ ہر آیت کے پیچھے گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ تفسیر کا مطالعہ ہمیں اس حکمت تک رسائی دیتا ہے۔ آیات کو دل اور دماغ سے سمجھیں اور سوچ بچار کے ساتھ ان کے مفہوم کو محسوس کریں۔ اپنے گروپ میں تفسیر پر گفتگو کریں تاکہ مختلف نظریات اور تفصیلات سامنے آئیں۔ جو باتیں آپ قرآن سے سیکھتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ روحانی ترقی ممکن ہو سکے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ہر مشکل وقت میں اللہ کی یاد دل کو راحت پہنچاتی ہے۔ قرآن کی روشنی سے ہم اپنے فیصلے بہتر طور پر کر پاتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے گھر والوں اور کمیونٹی کے ساتھ قرآن کی تعلیمات بانٹنے سے ایک مثبت معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ قرآن پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ہماری دنیا بدلتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان کو کیوں قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، پہلی وحی کا عظیم پیغام کیا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کے اہداف کیسے مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور صرف پڑھنے کی بجائے قرآن کے معنی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تمام نکات آپ کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا باعث بنیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر دن کا ایک چھوٹا قدم آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو میں ایک بھی نئی بات سیکھی ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اب آپ کی باری ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ رمضان میں کتنے پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے ایک خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں قرآن سے گہرا رشتہ جوڑنے کی توفیق دے اور اس کے الفاظ کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔